کیا کبھی آپ نے پوری محنت کی لیکن پھر بھی سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا؟ کیا کبھی ایسا لگا کہ ہر دروازہ بند ہو چکا ہے؟ اگر آج آپ مایوس ہیں، پریشان ہیں یا مستقبل کا خوف آپ کو اندر سے کھا رہا ہے، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم جانیں گے کہ اللہ پر سچا بھروسہ یعنی توکل کس طرح انسان کی زندگی، سوچ، دل اور قسمت تک بدل دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ پیارے دوستو، دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی فکر میں مبتلا ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی بیماری سے، کوئی بے روزگاری سے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور کوئی اپنے مستقبل کے خوف میں ہر رات جاگتا ہے۔ ایسے وقت میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر انسان کو سکون کہاں سے ملے؟ اس کا جواب قرآن صرف ایک لفظ میں دیتا ہے، توکل، یعنی اللہ پر مکمل بھروسہ۔ لیکن یاد رکھیں، توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں، بلکہ پوری محنت کرنا اور پھر نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ پہلی بات، اللہ پر بھروسہ دل کو سکون دیتا ہے۔ جب انسان ہر چیز خود سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے، لیکن جب وہ دل سے کہتا ہے، یا اللہ، میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، اب معاملہ تیرے حوالے ہے، تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اب اس کا معاملہ اس ذات کے ہاتھ میں ہے جو کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتی۔ دوسری بات، اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ ذرا سوچیں، اگر پوری کائنات کا مالک آپ کے ساتھ ہو تو پھر آپ کو کس بات کا خوف؟ انسان راستے ڈھونڈتا ہے لیکن اللہ راستے بنا دیتا ہے۔ تیسری بات، حضرت ابراہیم کی مثال۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو بظاہر کوئی امید نہیں تھی، لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ پھر اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ وہی آگ جو جلانے آئی تھی، اللہ کے حکم سے حفاظت کا ذریعہ بن گئی۔ یہی تو اللہ پر بھروسے کی طاقت ہے۔ چوتھی بات، حضرت موسیٰ کا واقعہ، جب ایک طرف سمندر تھا اور دوسری طرف فرعون کا لشکر، لوگ گھبرا گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا، اور پھر اللہ نے سمندر میں راستہ بنا دیا۔ دوستو، جب اللہ چاہے تو سمندر بھی راستہ دے دیتا ہے۔ پانچویں بات، توکل کے ساتھ محنت بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اس لیے کوشش نہیں کرتے۔ یہ درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اپنی اونٹنی کو باندھ لو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنی ذمہ داری پوری کرو، پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کر دو۔ چھٹی بات، پریشانیوں میں بھی امید رکھو۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے، اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا، میری مشکل کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ لیکن یاد رکھیں، تاخیر انکار نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے بہترین وقت کا انتظار کر رہا ہو، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایسی نعمت دینے والا ہو جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ ساتویں بات، اللہ پر بھروسہ قسمت نہیں، زندگی بدل دیتا ہے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے۔ وہ ہر ناکامی میں سبق دیکھتا ہے، ہر آزمائش میں حکمت دیکھتا ہے، ہر مشکل میں امید دیکھتا ہے، اور یہی سوچ انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ دل کو چھو لینے والی مثال فرض کریں، ایک چھوٹا بچہ اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر ایک اندھیری سڑک پر چل رہا ہو۔ اسے راستہ معلوم نہیں، اسے خطرات کا علم نہیں، لیکن وہ ڈرتا بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اپنے والد پر بھروسہ ہے۔ تو سوچیں، جب ایک بچے کا اپنے والد پر اتنا اعتماد ہو سکتا ہے تو ایک مومن کا اپنے رب پر کتنا بھروسہ ہونا چاہیے؟ وہ رب جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اختتام میرے عزیز دوستو، اگر آج آپ کسی مشکل میں ہیں، اگر رزق کم ہے،
اگر دعائیں ابھی تک قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی، اگر زندگی آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہی، تو ہمت مت ہاریے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، نماز کو مضبوط کیجیے، دعا کو اپنا معمول بنائیے، استغفار کی کثرت کیجیے، اور یقین رکھیے اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یاد رکھیے، اللہ جب دیتا ہے تو ایسا دیتا ہے کہ انسان اپنی پرانی پریشانیاں بھی بھول جاتا ہے۔